الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دروس رمضان، رمضان کے بعد، حصہ اول۔ رمضان کی تربیت کا حاصل یہ ہے کہ آدمی رمضان کے بعد بھی تقوی شعار زندگی کا اہتمام کرے۔ رمضان کوئی قید خانہ نہیں کہ آدمی رمضان ختم ہوتے ہی شریعت کی پابندیوں سے آزاد ہو جائے اور اپنے ہاتھوں تعمیر کی ہوئی تقوی کی عمارت خود ہی ڈھا دے، بلکہ رمضان کا مہینہ ایک تربیت ہے جس کا واقعی فائدہ وہیں رمضان کے بعد اپنی زندگی کو پہلے سے بہتر بنانے کا عزم بھی اپنے دل میں رکھتا ہو۔ آئیے رمضان سے حاصل شدہ بعض اسباق پر غور کرتے ہیں اور رمضان کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کچھ عزائم کرتے ہیں۔ 1. وقت کی قدر۔ رمضان کے ختم ہوتے ہی اکثر لوگوں کو اس چیز کا شدید احساس ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا اور چلا گیا۔ بہت سے لوگ اس مہینے کے خاتمے پر افسوس اور ندامت کا اظہار کرتے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھاتے، کاش ہم اپنے اوقات کو ضائع نہ کرتے۔ عبادات کا اہتمام کرنے والے بھی اسی احساس جرم میں مبتلا نظر آتے ہیں کہ کاش ہم اپنے اوقات کی مزید بہتر تنظیم کرتے اور اس مہینے کی برکات سے خوب مستفید ہوتے۔ رمضان کا خاتمہ زندگی کی قدر سمجھاتا ہے۔ وہ زندگی کے خاتمے کو یاد دلاتا ہے کہ جس طرح رمضان تیزی سے نکل گیا، اسی طرح یہ زندگی بھی تیزی سے نکل جائے گی۔ جس طرح رمضان کا ختم ہو جانا افسوس اور ندامت کا سبب بنا، اسی طرح زندگی کے اس قیمتی موقع کو ضائع کرنے والے بھی آخرت میں افسوس کرتے دکھائی دیں گے، لیکن اس وقت ان کی حسرت اور ندامت بے قیمت ہو کر رہ جائے گی۔ وہ ایک اور موقع اللہ سے مانگیں گے، لیکن انہیں کوئی موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ اور کاش کہ تم مجرموں کا حال دیکھتے جب وہ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے۔ یقین کرنے والے ہو گئے ہیں۔ سورۃ السجدہ آیت نمبر 12۔ لیکن قیامت کے دن ان کا یہ مطالبہ پورا نہیں کیا جائے گا اور وہ جہنم کے گڑھے میں پھینک دیے جائیں گے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اس سے سبق و عبرت لے۔ وہ اس بات کا خیال رکھے کہ کہیں رمضان کی طرح اس کی زندگی بھی ختم نہ ہو جائے اور وہ اپنی سستی اور بے عملی پر افسوس کرتا رہ جائے، پھر نہ افسوس اس کے کچھ کام آئے اور نہ فریاد۔ 2. نیک اعمال پر دوام۔ رمضان اس لیے نہیں کہ آدمی ایک مہینے کے لیے دیندار بن جائے اور مہینہ ختم ہوتے ہی دینداری کا لباس اتار دے، بلکہ رمضان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی مہینہ بھر جس طرح نیک اعمال کرتا رہا، مہینہ ختم ہو جانے کے بعد بھی اس اہتمام کو باقی رکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل وہ ہے جس پر عمل کرنے والا پابندی سے جمع رہے، چاہے وہ عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح آپ نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا جو رات میں قیام اللیل کرتا تھا لیکن پھر اس نے اپنا عمل چھوڑ دیا۔ اس حدیث کو بھی امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل چاہے فرض ہو یا نفل، اللہ تعالیٰ کو محبوب یہ ہے کہ آدمی اس پر مداومت اختیار کرے۔ 3. دینی ماحول سے جڑے رہنا۔ رمضان المبارک کا دینی ماحول ایک بے عمل کو بھی عمل پر کھڑا کر دیتا ہے۔ یہ ایک برکت ہے جو ایک انسان کے باطن کو ایمان و تقوی سے منور کرتی ہے اور اس کے ظاہر کو اللہ کی طاعت سے مزین کرتی ہے۔ لہذا رمضان کے بعد بھی دینی مجالس میں ضرور حاضر ہونا چاہیے۔ اہل علم کے دروس اور وعظ و نصیحت کی مجالس میں حاضری کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ ان مجالس میں حاضری سے آدمی کا دل نرم ہوتا ہے
اور اس میں اپنے احتساب اور اپنی اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ سے کوئی ناگوار بات پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، جنت و جہنم میرے سامنے پیش کی گئی، میں نے خیر و شر میں آج کے دن کی طرح کوئی دن نہیں دیکھا، اور اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تمہاری ہنسی کم ہو جائے اور تمہارا رونا بڑھ جائے۔ فرماتے ہیں صحابہ پر اس سے زیادہ سخت دن کبھی نہیں آیا تھا۔ انہوں نے اپنے سر ڈھانپ لیے اور سسکیاں لے کر رونے لگے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعظ سے صحابہ پر جو اثر ہوا وہ اس حقیقت کی ایک مثال ہے کہ دینی مجالس اور وعظ و نصیحت کا قلوب پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ان مجالس میں اللہ کی عظمت، آخرت کی یاد، دنیا کی حقارت، گناہوں کے نتائج وغیرہ کا تذکرہ انسان کو توبہ و اصلاح کی طرف مائل کر دیتا ہے اور دنیاوی ماحول کے برے اثرات سے اس کے دل کو پاک کرتا ہے۔ لہٰذا رمضان کے بعد بھی جنت کے راستے پر ثابت قدم رہ سکیں۔ اسی طرح اپنی ذاتی مجالس و تعلقات بھی ایسے ہی لوگوں سے رکھنا چاہیے جو دین کے پابند ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہٰذا تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہے۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔